بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ سورہ یونس 9واں رکوع آیت نمبر 31۔ اس سے پچھلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین اور ان کے شرکاء کا تذکرہ کیا تھا اور اس کی دلائل کے ساتھ نفی فرمائی تھی۔ اب اس رکوع کا آغاز ہوتے ہی اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کو بیان کرتا ہے، شان ربوبیت کو بیان کرتا ہے اور اپنے اختیارات کو، اپنی صنائی کو، اپنی خلاقی کو ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے؟ اور فرمایا کہ کون ہے سماعت اور بصارت کا مالک، اور فرمایا کہ مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو کون پیدا کرتا ہے، اور کون اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ چلاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کسی کو شریک کیوں بناتے ہو؟ کیا تمہارے شرکاء میں سے ہے کوئی جو تمہیں ہدایت دے سکے؟ کیا تمہارے شرکاء میں سے ہے کوئی جو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے؟ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ تو جب تمہاری مدد وہ کرتا ہے، جب تمہیں رزق وہ دیتا ہے، جب زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی تمہارا رب ہے، تو پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ بڑا ایک لطیف انداز تھا جس سے ان کو بیدار کیا گیا، متنبہ کیا گیا، متوجہ کیا گیا کہ تم اگر ماننا ہی ہے، کسی کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے منکرین کو جو مختلف مقامات پر چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں اس قرآن کی حقانیت و صداقت پہ کوئی شک ہے تو لے آؤ اس کے جیسا۔ کہیں یہ بھی فرمایا کہ چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور شاندار چیلنج کیا۔ فرمایا ام یقولون افتراہ، تم کہتے ہو کہ اس کو رسول نے خود گڑھ لیا ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ رسول نے خود گڑھ لیا ہے تو جاؤ اس قرآن کی صورتوں کی طرح کوئی ایک صورت لے کے آ جاؤ، پورا قرآن نہ صحیح، اگر تم اس جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو۔ اور یہ خطاب کیا جا رہا ہے ان فصیح اللسان اہل عرب کو، وہاں کے بڑے بڑے ادیب اور اہل علم کو، کہ جاؤ اس جیسی کتاب لے کر آؤ، لیکن افسوس کہ وہ عاجز رہے۔ اور یہ قرآن کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی قرآن جیسا معجزہ نہیں لا سکتے۔ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، اس کی معنویت، اس کی حقانیت، اس کی صداقت آج تک اسی طرح مسلم ہے، اور اپنے معنی و مطالب روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس رکوع کے بعد نیکسٹ رکوع کے اندر 10ویں رکوع کے اندر ایک بڑا زبردست اصول بتایا۔ نبی کریم علیہ السلام جب کفار کو تبلیغ فرما رہے تھے تو وہ انکار کے ساتھ ساتھ، اعراض کے ساتھ ساتھ اب مخالفت، مخاصمت اور اب جھگڑے پر آ گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم اگر جھٹلاتے ہو تو میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریء مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، اور فرمایا وانا بریء مما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ ایک اصول دے دیا کہ اب اگر نہیں مانتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تم جھگڑا بھی کرتے ہو، یہ کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ ایک داعی کی حیثیت جو ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے، اور اس کے اختیارات بھی، خاص طور پہ جب داعی نبی ہو، پیغمبر ہو، خدا کا نمائندہ ہو، تو پھر اس کے اختیارات بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ وہ اگر چاہے تو جبر اور سختی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ دعوت کا ایک واضح اصول پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے والے کا کام ہے وہ دعوت دے دے، جبر نہ کرے۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تم تمہارے راستے میں اپنے راستے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون،
یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، ہاں لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، چونکہ کفار کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا، عذاب کی دھمکی دی گئی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ظلم ہے، اللہ رب العزت ظلم کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں نے تو تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں آنکھ دی، ناک دیا، کان دیا، دل دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کر دی، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو، بھٹکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، پھر بھی تم اعراض کرتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کا مالک میں، رزق میں دیتا ہوں، اس کے باوجود تم کسی اور کے پیچھے دوڑتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہ ایک نیا انداز ہے، کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو کہاں ہے عذاب؟ لے آؤ عذاب۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر فرمایا کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ اپنے مقررہ وقت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا، وہ ٹل نہیں سکے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی خفیہ تدبیر کے تحت ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور اس سے پہلے ڈھیل دے کے رکھی ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے ایک ذہنی سطح پر یہ بات کرتا ہے، اگر ہم درست نہ ہوتے تو ہماری پکڑ ہو جاتی، اگر وہ درست ہوتے وہ غلط ہوتے تو ان کا اللہ کیوں اتنا نوازتا، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو کیلکولیشن ہے، حساب و کتاب ہے، اس کی جو حکمت اور مصلیحت ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے ایک ہر چیز کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، اور ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر پکڑ کرتا ہے، اور جب وہ پکڑ کرتا ہے تو فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ ایک دم شدید پکڑ ہوتی ہے، پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کہی گئی کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر ان کے پاس پوری روح زمین بھی ہو بطور مال کے، تو وہ جب پکڑ میں آ جائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ ہم سب کچھ دے کے جان چھڑا لیں۔ مطلب ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج اس دنیا کے تختے پر جو اس کا انکار کر رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے جو دوڑ رہے ہیں، کل بروز قیامت معاملہ ہی الٹا ہوگا۔ اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی محض وہم، گمان اور قیاس پہ بسر کی ہو، اور حقیقت کو جھٹلا دیا ہو، اور وہ سمجھتے ہوں کہ جیسے ہم نے سوچا ہے ویسے ہوگا، اور حقیقت اس کے برخلاف ہو جائے، اور جب عذاب ان کے سامنے آ جائے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن پاک نے ان کی اس کیفیت کو بیان کیا، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، وہ اپنی ندامت کو بھی چھپا رہے ہوں گے، یعنی ظاہر نہیں کر پائیں گے، اتنے شرمندہ ہوں گے کہ وہ سامنے اپنی ندامت بظاہر پیش بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی تو سوچ ہی کچھ اور تھی اور معاملہ اور حقیقت کچھ اور ہو گئی۔ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پھر ان کا معاملہ اتنا بدل جائے گا کہ وہ چاہیں گے ہم سب کچھ دے دیں، سب کچھ لٹا دیں، مگر بہرحال اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا جب عذاب کو دیکھ لیں۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے آگے اسی رکوع کے اندر ایک بڑی اہم بات ذکر کی۔ دیکھیں قرآن کتنی بڑی چیز ہے، اس کی عظمتوں کا بیان مختلف مقامات پہ آتا رہتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت قرآن کے بارے میں خود فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ جو اللہ رب العزت نے جو تمہیں کتاب عطا کی ہے، ایک تو اس کے اندر نصیحت ہے، پھر اس کے اندر دلوں کے لیے باقاعدہ شفا موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ سارا معاملہ دل کا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا سدھر جائے سب سدھر جائے گا، اب بتاؤ اس کو کیسے سدھارے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کو سدھارنے کے لیے شفا اس میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر من میں شانتی ہو تو جگ میں شانتی ہو، یعنی جو فساد ہوتا ہے پہلے انٹرنلی ہوتا ہے، جب اندر میں فساد ہوتا ہے تو خارج میں برپا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر ایک ایسی سوچ، ایک ایسی فکر اور ایک ایسا امن اور ایک ایسا پیس پیدا کرنا چاہیے، تو وہ خارج کے اندر ایک جنت بنا دیتا ہے۔
فساد جتنا بھی خارج میں ہے وہ انسان کے اندرونی فساد کا نتیجہ ہے، اور قرآن یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ اندرونی فساد اور امراض کے لیے جو شفا ہے وہ قرآن ہے۔ اس آیت کو میں نے خصوصاً اس لیے پڑھا کہ دیکھیں لوگ مطلب اس آیت سے شفا کا لفظ لے لیتے ہیں اور پھر کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا کہ قرآن کے ذریعے جسمانی امراض کی بھی شفا ہے، لیکن قرآن نے اس کو کاروبار بنانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جس کو قرآن نے انفسائز کیا، فورسفلی کہا اور مقدم کر کے کہا کہ یہ نصیحت ہے، یہ دلوں کے امراض کو دور کرتی ہے، گناہوں کے امراض کو دور کرتا ہے، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے اور رحمت دیتا ہے، تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے کسی ایک چیز کو فوکس کر دینا یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات ذکر کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری دیے ہوئے رزق کو حلال یا حرام اپنی مرضی سے کر دیا؟ رزق اللہ نے دیا ہے۔ یہ مشرکین کے ان معاملات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور رسومات کی طرف اور ان کے قوانین کی طرف، اپنی مرضی سے جاہلانہ قانون، کسی جانور کو مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اور کسی جانور کو اگر جانور کے پیٹ میں مردہ ہو، عورتوں کے لیے زندہ ہو تو وہ مردوں کے لیے۔ اسی طرح بعض اونٹنیاں ہیں اس کا دودھ حرام کر دیتے تھے کہ یہ بتوں کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوں گی، یعنی حلال و حرام کے خود ساختہ قوانین۔ تو اللہ نے فرمایا کل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ تم نے اس کو حلال و حرام کر دیا اپنی مرضی سے۔ تو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، وہ بڑی تسلی بھی دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تم جو عمل بھی کرتے ہو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں اور ہم اس کو باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے کہ ان کا خدا ان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ میری عبادت کر رہا ہے بندہ۔ تو اس وقت عبادت کی کیفیت، خشوع و خضوع، اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو عمل کرتے ہو اگر وہ اچھا ہوگا تب بھی دیکھ رہا ہے، اور برا ہوگا یعنی اچھے عمل والوں کے لیے تسلی اور برے عمل والوں کے لیے تنبیہ۔ وہ فرما رہا ہے کہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، کہ کوئی ایسی چیز چھوٹے سے چھوٹی، بڑے سے بڑی، زمین و آسمان میں ذرے برابر بھی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب میں نہ ہو، جو ہماری نگاہ میں نہ ہو۔ تو اللہ اس طرح ہر چیز کو باقاعدہ مشاہدہ فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی شان کو بیان کیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہاں پر جو خوف کی نفی کی گئی ہے وہ نفی یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ مخلوق سے نہیں ڈرتے، کیونکہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ جو خدا سے ڈر جائے تو مخلوق سے نہیں ڈرتا، اور جو مخلوق سے ڈر جائے تو پھر خدا سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ بندہ اگر ڈرنا ہے، جھکنا ہے، تو ایک کے آگے جھکے، ایک سے ڈرے، پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بات بڑی پیاری فرمائی، وہ یہ فرمایا اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے، جس طرح اس رکوع کا آغاز کیا تھا اس میں بتایا کہ میں رزق دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں جو ہے وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہوں، میں نے چاند و سورج کے اندر روشنی ڈالی۔ اسی طرح فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بناتی ہے اور دن کو بصارت کا ذریعہ۔ مطلب یہ بڑا حیرت انگیز بیان ہے قرآن کا، یعنی آج کی سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو قدرتی طور پہ انوائرنمنٹ جو ہے وہ فیور کرتا ہے آرام کے لیے، یعنی جو چاندنی اور جو ریز ٹھنڈی نکلتی ہیں وہ دماغ کو سکون دیتی ہیں، اور چونکہ رات کا مقصد ہی آرام کرنا ہے۔ اور جب دن ہوتا ہے تو قرآن نے کہا مبصرن، دن بیداری کا ٹائم ہے، دن بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دن میں ایسی ریزز آتی ہیں جو انسان کو بیدار کر دیں، اس کی آنکھوں کو کھول دیں، اس کو ایکٹیو کر دیں، وہ خود بخود فیور کر رہی ہے، خود بخود نظام کائنات
اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جو انسان کے معمولات میں اس کو فیور کرتا رہے، جس چیز کا وقت ہے اس کے مطابق.